بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اور صلات کا معنی اور مفہوم اس سبق میں واضح کیا جائے گا۔ حمد اصل میں کہا جاتا ہے ایسی تعریف جو بندہ زبان کے ساتھ کرتا ہے۔ الحمد هو الثناء باللسان۔ حمد وہ ہے جو زبان کے ساتھ تعریف کی جائے، ثنا کی جائے تو اسے حمد کہا جاتا ہے، وہ کسی نعمت کے بدلے میں ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح ایک لفظ شکر استعمال کیا جاتا ہے۔ شکر ہوتا ہے زبان یا کسی بھی عضو کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا اور وہ نعمت کے بدلے میں ہو۔ یعنی مختصراً یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی کا آپ پر احسان ہے یا نہیں ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں اور زبان کے ساتھ کرتے ہیں، بول کر کرتے ہیں تو اسے حمد کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں یا تعریف کرنے کا کوئی بھی انداز ایسا اختیار کرتے ہیں، آپ ہاتھ ہلا کے کسی کا شکرانہ ادا کر دیتے ہیں، آپ یوں سر جھکا لیتے ہیں، آپ کسی کا کام ہی کوئی کر دیتے ہیں، یا آپ زبان کے ساتھ ہی اس کو شکر اس کا ادا کر دیتے ہیں، لیکن یہ کسی نہ کسی نعمت کا بدلہ ہو تو پھر اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ ابتدائی طور پہ حمد اور شکر میں فرق اتنا ہی ہے کہ زبان کا استعمال کریں تو حمد ہوتی ہے، اور نعمت کے بدلے میں اگر زبان یا کوئی بھی عضو استعمال کریں تو پھر وہ شکر ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو یوں پہچان سکتے ہیں بطور اصول کہ حمد اور شکر میں ایک مادہ ہوتا ہے اجتماعی اور دو مادے ہوتے ہیں افطراکی۔ حمد اور شکر میں عموم خصوص میں وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے، اور عموم خصوص میں وجہ کی نسبت جہاں بھی پائی جائے وہاں دو مادے افطراکی ہوتے ہیں اور ایک کامن پوائنٹ ہوتا ہے، مادہ اجتماعی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے آپ پر احسان کیا، آپ اس احسان کے بدلے میں اس کی تعریف زبان کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ مادہ اجتماعی ہو جائے گا۔ حمد بھی ہو جائے گی کہ زبان کے ساتھ آپ نے تعریف کی ہے، اور شکر بھی ہو جائے گا کہ نعمت کے بدلے میں آپ نے یہ زبان کے ساتھ تعریف کی ہے۔ تو کسی کے احسان کے بدلے آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اور زبان کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ حمد بھی ہے اور شکر بھی ہے، گویا یہ مادہ اجتماعی ہے۔ دو مادے ہوتے ہیں افطراکی۔ جب بغیر کسی کی نعمت کے، بغیر کسی کے احسان کے آپ زبان کے ساتھ اس کی تعریف کریں، یہ حمد ہو جائے گی، شکر نہیں ہوگا چونکہ نعمت کے بدلے میں نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے آپ پر احسان کیا، آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن زبان کا استعمال نہیں کرتے، آپ نے ہاتھ کے ساتھ اس کا شکر ادا کیا، آپ نے سر جھکا کے شکر ادا کیا، آپ نے دل پہ ہاتھ رکھا، آپ کے دل میں جذبات تھے اس کے شکر والے، یہ آپ نے بدلے میں کوئی کام ہی ایسا تشکرن کر دیا تو یہ شکر ہو جائے گا، حمد نہیں ہوگی، چونکہ بدلے نعمت کے بدلے میں ہے، شکر اس لیے ہو جائے گا، اور چونکہ زبان کا استعمال نہیں ہے اس اعتبار سے یہ حمد نہیں ہوگی۔ تو کسی کی تعریف زبان سے کرنا، نعمت کے بدلے میں ہو یا بغیر نعمت کے ہو، حمد کہلاتی ہے، اور نعمت کے بدلے میں کسی کے تعظیم کا ارادہ کرنا، وہ زبان کے ساتھ ہو، دل کے ساتھ ہو، ہاتھ کے ساتھ ہو یا جسم کے کسی بھی حصے کے ساتھ ہو تو وہ شکر کہلاتا ہے۔ یہ ہے حمد۔ اور اسی طرح ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے صلات، یعنی حمد و صلات سے کتاب کو شروع کیا جاتا ہے۔ لفظ صلات کے لغوی طور پہ کئی معنی ہیں۔ لفظ صلات کے لغوی اور نسبت کے اعتبار سے جو معنی ہیں ان میں سے چند ایک: اللہ تعالیٰ بھی صلات پڑھتا ہے، جیسے ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ صلات پڑھتا ہے، فرشتے صلات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح چرند پرند بھی صلات پڑھتے ہیں، ان کا بھی ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ تو جب اللہ صلات پڑھتا ہے، یعنی لفظ صلات کی نسبت اللہ کی طرف کریں تو معنی کیا ہوگا؟ لفظ صلات کی نسبت اگر اللہ کی طرف کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت کاملہ۔ اللہ صلات پڑھتا ہے مطلب اپنی رحمتیں بھیجتا ہے۔ اگر اسی لفظ کی نسبت فرشتوں کی طرف کر دیں تو پھر معنی ہوتا ہے استغفار۔ فرشتے صلات پڑھتے ہیں یعنی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں جس کے لیے فرشتے صلات پڑھتے ہیں۔ لفظ صلات کی نسبت اگر بندوں کی طرف کر دی جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے دعا۔ دعا معنی ہوتا ہے
ان صلاتک سکن لہم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے استعمال کیا کہ محبوب جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان پر صلات پڑھ دیا کریں. تو صلات کا معنی دعا ہے، بندوں کی طرف نسبت ہو تو معنی دعا ہوتا ہے، آپ ان کے لیے دعا فرما دیا کریں. اسی طرح لفظ صلات کی نسبت اگر چرند پرند کی طرف کی جائے تو پھر معنی ہوتا ہے تسبیح. چرند پرند بھی صلات پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اسی طرح قرآن و حدیث میں یہ لفظ صلات دو مخصوص اور مشہور معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، جن میں ایک لفظ صلات بولا جاتا ہے مخصوص عبادت پر، چند ارکان پر مشتمل مخصوص عبادت، یعنی جسے ہم نماز کہتے ہیں. صلاۃ وقتیہ اسے کہا جاتا ہے. نماز یعنی مخصوص وقت میں مخصوص ایک عبادت ہم کرتے ہیں، اس کو بھی صلات کہا جاتا ہے. اور قرآن پاک میں، حدیث پاک میں بے شمار مقامات پہ جو لفظ صلات آیا اس سے مراد یہ نماز ہی ہوتی ہے. صلاۃ وقتیہ نمازیں ہماری مراد ہوتی ہیں. اسی طرح لفظ صلات کا معنی درود و سلام بھی ہے، درود بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھا جاتا ہے اسے بھی صلات کہا جاتا ہے، جیسے سورہ احزاب میں لفظ صلات کا ذکر ہے. اسی طرح اور بھی کئی ایک مقامات پہ احادیث مبارکہ میں بھی لفظ صلات کا معنی درود پاک بھی ہوتا ہے. تو ہر صاحب کتاب اپنی کتاب کی ابتدا حمد اور صلات سے اسی لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر درود و سلام بھی پیش کرتا ہے، اور پھر اپنے کام کا آغاز کرتا ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے چونکہ کرتا ہے تو پہلے ان کا ذکر کرتا ہے، مدد حاصل کی جاتی ہے، اور پھر اللہ رسول کی فرما برداری اور اطاعت کے جذبات لے کے پھر وہ اپنی اس کتاب کا آغاز کرتا ہے، تاکہ اس میں اللہ رسول کی جو نگاہ رحمت ہے، نگاہ شفقت ہے، نصرت ہے، وہ شامل حال رہے. اور یہی طریقہ صاحب اصول الشاشی نے بھی اپنی کتاب میں اختیار کیا ہے.